نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 99 الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امت الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ حدیث حسن رواہ ابن ماجہ وسنن البیہقی وغیرہما. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے میری امت سے غلطی، بھول اور وہ گناہ معاف کر دیے ہیں جن پر انہیں زبردستی مجبور کیا گیا ہو. میرے پیچھے کہیے. الحدیث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امت الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. الحدیث التاسع والثلاثون 39 حدیث 39ویں حدیث. عن ابن عباس ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہما اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے، یعنی حضرت عبداللہ اور حضرت عباس دونوں سے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے تجاوز کیا، معاف کر دیا، لی میرے لیے، میری خاطر، میری وجہ سے، ان امتی میری امت سے، الخطأ خطا کو، والنسیان اور بھول کو، وما اور جو، استکرہوا وہ مجبور کیے گئے، یعنی میری امت کے لوگ مجبور کیے گئے، علیہ اس پر. اکراہ اور کرہن اور استکرہوا یہاں یہ سب ایک ہی اصل سے ہیں. ٹھیک، 3 دفعہ 4 دفعہ سننے سے کس کو زبانی یاد ہوگی؟ ماشاءاللہ. اور اس نیت سے سنتے پڑھتے کہ زبانی یاد ہو جائے. جتنی زیادہ ہو سکے احادیث بھی یاد کیجیے، کیونکہ جو طالب علم ہوتا ہے وہ صرف ترجموں پہ اکتفا نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، ڈائریکٹ عربک میں سمجھنا بھی ضروری ہے اور کچھ حدیثوں کے متن بھی یاد ہونا ضروری ہے. ایک دفعہ اور سنیے اور ذرا یاد کیجیے اور غور سے اپنی ایفرٹس ڈبل کر دیجیے. التجاوز عن المخطئ والناس والمكره. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. اب کس کو یاد؟ بس اتنی سی بات تھی، صرف توجہ دلانے کی. ہم ہر چیز کو بہت ایزی لیتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھ کے سوچا کریں اس سے اور زیادہ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ 2-3 دفعہ گھر جا کے بھی اس کو دہرا لیں گے یا کہیں کوٹ کر دیں گے تو بس ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو کیا سمجھ آئی؟ خلاصہ بتائیے اس کا. جی آپ بتائیے. لیکن انکانشیسلی کر دیتا اور اسے پتہ نہیں چلتا وہ غلطی ہوگی. اور بھول چوک یعنی کہ جیسے نماز کی بات ہے کہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے لیکن ہم کوئی کام میں اتنا مصروف ہو گئے کہ ہمارے دماغ سے نکل گیا، ہم بھول گئے ہیں. اور وہ کام جو کسی کو مجبور کر کے کیا گیا ہے، جیسے کسی سے زبردستی کوئی گناہ کرانا، تو ان تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر معاف کر دیا. ایک بڑا اہم نقطہ بیچ میں سے بھول گئی، جس کو میں نے جان بوجھ کے 2 دفعہ بولا تھا. میری وجہ سے، یعنی آپ کے آنے کی وجہ سے پہلی امتوں کو یہ رخصتیں نہیں حاصل تھی اس طرح. یہ ایک بہت خوبصورت پہلو ہے اس حدیث کا. جی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی اہمیت بھی پتہ چل رہی کہ آپ جہان والوں کے لیے رحمت کا باعث تھے.
تو وہ کیا کیا رحمتیں تھی. ہم یہ تو کہتے رہتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، لیکن آپ کی وجہ سے کیا کیا رحمتیں ہوئی ہیں. یہ سب رحمتیں ہوئی ہیں. کچھ اور کا بھی ذکر کروں گی، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ خطا، نسیان اور مجبوری کے ساتھ کیے ہوئے گناہ جو ہیں ان کی معافی، یہ سب ہیں تو ساری غلطیاں، چاہے بھول کے کریں، چاہے جان بوجھ کے کریں، چاہے مجبوری سے کریں، گناہ تو گناہ ہے، نافرمانی تو نافرمانی ہے، قانون تو آپ نے توڑ دیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اتنے مہربان ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی امت کے لیے، امتی کا لفظ آ رہا ہے، آپ کی امت، کتنا شکر ادا کرے کہ آپ کی امت کے لیے یہ چیزیں معاف کر دی گئی، ان کی معافی کا وعدہ ہے. فرماتے ہیں کہ آپ کے اوپر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے، فضل اللہ علیہ عظیم. بالکل، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، تو اس پر خوش ہو جائیے، اس میں بڑی ہوپ ہے. اکثر لوگ اس پر پریشان رہتے ہیں کہ جو ہم سے غلطی ہو گئی، ابھی تک ہم لا علم تھے، بھول چوک ہو گئی، تو ہمارا کیا بنے گا، اور پھر شیطان ان کو مایوس کرتا ہے اور پھر آگے کچھ کرنے نہیں دیتا، آگے نہیں بڑھنے دیتا. تو اس مایوسی سے نکلیے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات یا پہلا نقطہ جو یاد رکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت پر کچھ امور میں تخفیف کر دی گئی ہے، کچھ چیزیں آسان کر دی گئی ہیں، ہلکی کر دی گئی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے میری امت کی غلطی، نسیان اور جس چیز پر ان کو مجبور کیا جائے اس سے درگزر فرمایا. اس سے اللہ تعالیٰ پر بھی کتنا پیار آتا ہے نا. ورنہ انسانوں کا جہاں تک تعلق ہے تو سوچئے کون ہے جو آپ کی خطائیں اور نسیان اور یہ سب کچھ معاف کرے؟ ہے کوئی؟ ماں باپ بھی نہیں کرتے، بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو بچپن کی غلطیاں یاد کراتے رہتے. تو خطا کیا ہوتی؟ خطا سے مراد غلطی بغیر قصد اور ارادے کے جو غلطی ہوتی ہے، یعنی انسان کا ارادہ نہیں تھا لیکن ہو گیا اس سے. اور ایسا عام طور پر جلد بازی میں ہوتا ہے. جلد بازی میں کبھی کوئی غلطی ہوئی آپ سے؟ آپ اپنے کام میں محو تھے، مشغول تھے، اور اچانک کسی نے کوئی بات کی اور آپ نے نیگیٹولی ریئیکٹ کر دیا، اور بعد میں آپ ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کیا، مجھے تو یہ بات درست نہیں لگتی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب تو ہو چکا جو ہونا تھا. تو یہ خطا ہوتی. خطا کیا ہے؟ بغیر قصد اور ارادے کے غلطی کر بیٹھنا. یعنی اگر آپ سوچ سمجھ کے کام لیتے تو وہ نہ کرتے. پھر ہے نسیان. نسیان کہتے ہیں بھول چوک کو، یعنی ایک چیز پہلے سے معلوم ہے لیکن دل اس سے غافل ہو جائے، اس لمحے دل غافل ہو جائے. پچھلے دنوں میں کسی کراؤڈ سے نکلی، رستے میں ہی تھی، رستے سے مراد جیسے یہاں سے باہر تک، اور اس وقت بالکل جب سے میرے ہوش اڑے ہوئے تھے کیونکہ میں ایگزاسٹ ہو چکی تھی. کسی نے راہ چلتے سوال کیا. اکثر میں لوگوں سے کہتے ہیں راہ چلتے ہوئے فقہی سوال نہ پوچھیں. کسی نے مجھ سے پوچھا عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں، عورت عورت ہے، مرد مرد ہے. اس کے بعد میں نے کہا استغفر اللہ. اسے میں نے کہا نہیں، سنت میں ایسا کوئی فرق نہیں. لیکن وہ جلد بازی میں اور غفلت، یعنی کہ وہ نسیان کی کیفیت آ گئی نا. تو نسیان کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. بعض اوقات ایجنگ ہوتی ہے، آپ عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو وہی دعائیں، آیات، احادیث جو یاد ہوتی ہیں عین اس وقت میں آپ کے منہ پر ہی نہیں آتی اور آپ سوچتے رہ جاتے ہیں. کوئی آپ سے پوچھتے یہ چیز آپ نے لی، آپ کہتے ہیں نہیں میں تو دیکھی بھی نہیں، اور اس کے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ اوہ ہو میں تو غلط بول چکی. لیکن غلط تو غلط ہے نا، تو بول چکے آپ، جان بوجھ کے نہیں کیا، لیکن نسیان ہو گیا، آپ کو بھول گئے. کئی دفعہ وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، کئی چیزیں بھول جاتے ہیں. نماز کا وقت ہوتا ہے اور کبھی نہ کبھی زندگی میں ایک دفعہ ضرور ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کو بالکل نماز کا وقت یاد نہیں رہا ہوگا. شیطان بلوا دیتا ہے بعض اوقات. تو ایسی کئی چیزیں ہوتی کہ جو آپ یعنی نیکی کا عہد کرتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں، یا پھر آپ کو یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ اس معاملے میں مسئلہ کیا ہے، یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے. جیسے فقہی امور میں عام طور پر بعض اوقات بھول چوک کا شکار ہو جاتے ہیں. اور تیسری چیز ہے استکراہ. استکراہ کہ کوئی شخص دوسرے کو حرام کام پہ مجبور کرے. جیسے عبداللہ بن ابی نے مدینہ میں کچھ مسلمان باندیوں کو کوہبہ گری پر مجبور کر رکھا تھا، پروسٹیٹیوشن پر. تو قرآن میں ان کے لیے حکم آیا کہ ان کی پھر پکڑ نہیں، پھر جس نے مجبور کیا اس کی پکڑ ہے.
وہ پاک صاف زندگی بسر کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، کیونکہ غلام کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی. آقا اس کا مسلمان نہیں، اور وہ کسی ایسی جگہ پر غلام ہے یا قید میں ہے. تو بعض مجبوریاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس میں انسان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں سوائے اسی ایک راستے کے گزرنے کی. بعض اوقات چوائس ہوتی ہے اور بعض اوقات بالکل نہیں ہوتی. اس صورت میں بھی جب انسان نہ چاہتا ہو وہ غلط کام کرنا اور دوسرا اس کو گن پوائنٹ پہ مجبور کر دے کہ نہیں کرو اس کو، لیکن اس کا دل مطمئن ہے کہ میں اس پہ راضی نہیں، اب اور چوائس بھی کوئی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے. یہ ہے خلاصہ. تو اب ہم قرآن مجید سے اس کی دلیل لیتے ہیں. ان تینوں چیزوں کے عذر ہونے، یہ عذر ہیں تینوں، غلطی کے عذر ہیں، تو اس میں انسان معذور ہو جاتا ہے. اور ان تینوں چیزوں کے عذر کی گواہی خود قرآن مجید میں ہے. جہاں تک غلطی اور نسیان کا تعلق ہے تو ہم سب ہر روز یہ آیات پڑھتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے ہمارے رب، ہم سے مواخذہ نہ کرنا، ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر جائیں، ہماری بھول چوک معاف کر دینا. اور ہم روز بھولتے ہیں کچھ نہ کچھ. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے خطا کی، لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادے سے کیا، جان بوجھ کے کیا، سوچ سمجھ رکھتے ہوئے بھی، اس پر پھر پکڑ ہے. یعنی آپ کو نہ کوئی مجبور کر رہا ہے، نہ کوئی بھول ہے، نہ ہی کوئی ایسے جلد بازی میں بے سوچے سمجھے ایکشن ہو گیا، بلکہ آپ کو پتہ ہے یہ غلط ہے اور پھر بھی آپ کرے جا رہے ہیں، تو اس پہ پھر پوچھیں. اور مجبور کیے جانے کی دلیل کون سی؟ تاریخ کا کوئی واقعہ یاد ہے کہ جس میں کسی کو کفر پر مجبور کر دیا گیا؟ آپ بتائیے کون ہے وہ؟ شاباش، عمار بن یاسر. تو اس کے بارے میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 میں آتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو اللہ کا انکار کرے، کفر کرے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، مگر یہ کہ وہ مجبور کر دیا گیا ہو، کس پر؟ کفر پر. وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، وہ ہے مومن اندر سے، لیکن اس کے منہ سے زبردستی کفریہ کلمات کہلوائے گئے، وہی گن پوائنٹ پہ. ولکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جس کا کفر پہ شرح صدر ہو گیا وہ مرتد ہو گیا، تو ایسی صورت میں فعلیہم غضب من اللہ، ان پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یعنی کسی کو کفر پہ مجبور کر دینا اور کسی کا مرتد ہو جانا اپنی چوائس سے، ان دونوں میں بہت فرق ہے. تو مجبوری والا تو معاف کر دیا جائے گا، لیکن جو جان بوجھ کے مستی میں ٹرینڈ سمجھتے ہوئے، فیشن سمجھتے ہوئے ایسی باتیں کرے تو اس کی پکڑ. ٹھیک، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تینوں کا فرق پتہ چل گیا، خطا، نسیان، استقراہ اور گناہ، جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ. ولیکن من شرح بالکفر صدرا، کفر پہ، گناہ پہ شرح صدر ہونا، ڈھٹائی سے کرنا اور اس کو جسٹیفائی کرنا اور اس کو غلط کو صحیح قرار دینا، یہ درست نہیں. بعض اوقات انسان اپنے دماغ کے ہی ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے اور کوئی غلط کام کر لیتا ہے، تو کیا یہ اس طرح کی چیز بھی آئے گی اس میں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو اصلاح کا کتنا موقع ملا، اور پھر وہ اسی کمفرٹ زون میں چلا گیا ہے جہاں وہ اسی پر راضی رہنا چاہتا ہے، یا وہ کوشش کر رہا ہے لیکن پھر وہ غلطی کر جاتا ہے، پھر واپس پلٹ جاتا ہے، تو ڈپینڈس. تو پہلی بات اس میں یہ تھی کہ ان اللہ تجاوز لی عن امتی، کہ بے شک اللہ نے تجاوز کیا میری وجہ سے، میری امت سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت پر تخفیف یا آپ کے ہم پر احسانات. تو ہم اس حدیث کو سمجھنے کے لیے کچھ اور مثالیں بھی لیں گے قرآن و سنت سے کہ کہاں کہاں تخفیف کی گئی. مثلا کچھ چیزیں ایسی تھیں جو امت پر فرض تھیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان میں کمی کر دی گئی. مثلا نماز، سب سے پہلا فریضہ نماز. کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے اس وقت آپ کو 50 نمازوں کا حکم دیا گیا جو آپ کی امت پر فرض تھی. 50 نمازیں. پھر کیا ہوا؟ پھر آپ پلٹ کر جاتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر پلٹ کر جاتے رہے اور حتیٰ کہ 5 رہ گئی، لیکن اس کا اجر کتنا بتایا گیا؟ 50 کے برابر. اس کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
بے شک میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، جیسا کہ میں نے تم پر ام الکتاب میں فرض کیا ہے، اور فرمایا کہ ہر نیکی کا ثواب اس کی مثل 10 گنا ہے، بس یہ ام الکتاب میں 50 نمازیں ہی ہیں، لیکن تم پر فرض 5 ہیں اور اجر 50 کا۔ وضو میں کیا تخفیف کی گئی؟ تیمم کی تخفیف کی گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وضو میں مسواک کرنے کو فرض نہیں قرار دیا گیا۔ وضو میں تخفیف یہ تھی کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا، 2 طرح کی تخفیف ہے، ایک تو مسواک کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتی تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا، تو پھر ہمیں ہر وقت مسواک ساتھ رکھنا پڑتا، اگر کہیں بھول جاتے تو وضو ہی نہ ہوتا، تو مشقت کو ہٹا لیا گیا۔ اسی طرح ہر نماز میں تازہ وضو کرنا لازم کر دیا جاتا اگر مشقت نہ ہوتی، کہ چاہے آپ کو وضو ہے بھی پھر بھی آپ کے لیے وضو ضروری ہوتا۔ تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم دیتا۔ تو اس میں کوئی تخفیف ہے، آسانی ہے؟ کس قدر آسانی ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ کے لیے وقت کی کمی ہوتی ہے، بعض اوقات وضو کرنے کی جگہ میسر نہیں ہوتی، بعض اوقات سردی ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی بیماری ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑی سہولت ہے۔ سفر میں ہوتے ہیں آپ لوگ۔ پھر اسی طرح مسجد میں نماز پڑھنا ضروری، کتنا ضروری، کوئی بتائے گا مجھے؟ کوئی حدیث بتائیے جس سے پتہ چلے کہ مسجد میں نماز پڑھنا لازم ہے مردوں کے لیے۔ جس حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ نماز کے لیے گھر سے نہیں نکلتے تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا ہوں۔ اس میں عام صحت مند لوگ تو اپنی جگہ، آپ کو یاد ہوگا کہ ابن ام مکتوم جو نابینا تھے تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا تھا کہ میں اذان سنتا ہوں لیکن میرے لیے مسجد آنا مشکل ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے لیے عذر نہیں پاتا، کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ اگر اذان کی آواز سنتے ہو تو مسجد تک پہنچو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی ضروری ہے مسجد جانا مردوں کے لیے۔ اس کو مت دیکھیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، دیکھیں وہ جو اصل حکم ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات گھر ایسی جگہ ہوتا ہے کہ جہاں قریب کوئی مسجد نہیں ہوتی، بعض اوقات نمازوں کے اوقات اتنے قریب ہوتے ہیں اور آپ ایسی جگہ جاب کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کے لیے جانا مشکل ہے۔ اگر ہمیں یہ کہہ دیا جاتا کہ نماز ہوتی ہی صرف مسجد میں ہے اور مسجد کے باہر نماز ہو نہیں سکتی، تو بتائیے کہ کتنی مشکل میں پڑتے ہیں ہم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی کے لائق بنائی گئی، بس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو پالے اسے وہاں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے، یعنی مسجد کے باہر بھی ہو، دور ہو کہیں، تو وہی نماز پڑھ لے۔ اور میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا، مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں تھا، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ تو یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔ پھر اسی طرح عشاء کی نماز کا وقت کون سا پسندیدہ ہے یا افضل؟ جلدی پڑھ لینا اول وقت۔ کس وقت پڑھنا؟ اذان ہوتی؟ تاخیر سے پڑھنا، دیر سے پڑھنا زیادہ فضیلت والا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی آسانی کے لیے اسے جلد پڑھاتے تھے۔ ایک دن آپ نے بہت تاخیر کر دی، بہت دیر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیے، عورتیں اور بچے سونے لگ گئے ہیں، یہ بہت دیر ہو گئی۔ تو اس وقت آپ اسی حال میں حجرے سے باہر نکلے کہ آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، اور آپ نے فرمایا اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں اس وقت ان کو یہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا۔ یعنی عشاء کی جماعت اتنی تاخیر سے ہوتی لیکن سہولت دے دی گئی، وقت جلدی شروع کر دیا گیا۔ اور کتنی آسانی ہے اس میں کہ آپ جلدی سو سکتے ہیں دن بھر کے تھکے ہوئے۔ اور جن ملکوں میں عشاء دیر سے ہوتی ہے کچھ نہ پوچھے وہاں عالم کیا ہوتا ہے۔ کینیڈا وغیرہ میں گرمیوں میں رات کو 11 بجے کے قریب عشاء کی نماز یعنی جماعت وغیرہ ہوتی، تو رمضان میں آلموسٹ ادھر سے تراویح پڑھو ادھر سحری کھا لو، بہت تاخیر ہو جاتی۔ جن جگہوں پہ سورج ہی 10 سوا 10 بجے رات کو غروب ہو رہا ہو تو وہاں پھر عشاء کب ہوگی، اور پھر فجر بھی سورج بہت جلدی نکل آتا ہے، تو اس لیے تخفیف کر دی گئی۔ اور اس تخفیف کا ایک حصہ یہ ہے کہ بعض حالات میں نمازیں جمع کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں تو اجازت دی، حضر میں بھی ایک آدھ دفعہ کر کے بتایا کہ ایسی صورتحال جب ہو، اسی لیے
ہمارے جو شیخ تھے شیخ محمد سعید صاحب رحمہ اللہ، وہ اپنی مسجد میں مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھا دیا کرتے تھے ان دنوں میں جب رات کو سورج 10 سوا 10 بجے غروب ہوتا تھا، کیونکہ لوگوں نے جاب پر جانا ہے، لوگ دور سے آئے ہیں، لوگ دوبارہ نہیں آ سکتے اور مسجد کا ثواب بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ مغرب اور عشاء کو جمع کر دیتے تھے۔ اس بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے ادا کیا۔ جب آپ سے وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، میں نے نمازوں کو جمع اس لیے کیا ہے تاکہ میری امت تنگی میں نہ پڑے، میری امت تنگی میں نہ پڑے، یعنی ایسے علاقے جو اس وقت تو نہیں پتا تھے مسلمانوں کو کہ ایسے بھی دنیا میں حالات ہیں، لیکن یہ ایک رخصت ہے۔ ہاں، جو شخص گھر میں ہے اور ایک روٹین میں جاگ رہا ہے اور عام حالات میں جاگتا ہے تو اس کو وقت پر ہی پڑھنی چاہیے۔ حج میں تخفیف کیسے ہوئی؟ ایک شخص آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ خاموش رہے اور بعد میں فرمایا کہ اگر میں ہاں کر دیتا تو کیا ہوتا؟ ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم مشقت میں پڑ جاتے۔ اسی طرح دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں پر بھی معافی، کیونکہ اس پر بھی ہم مجبور ہیں۔ بعض اوقات آپ اس وسوسے کو نکالنا چاہتے ہیں لیکن وہ نکل ہی نہیں پاتا۔ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کوئی وسوسہ آیا؟ ہاں، یا فرشتے ہیں آپ آتے ہیں نا، وسوسے آتے ہیں اور آپ نہیں بھی چاہتے، آپ کی عقل کہہ رہی ہوتی ہے یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے، اور وہ ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے اندر، لیکن آپ روک نہیں پاتے۔ تو اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معاف فرما دیا۔ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک اللہ نے میرے لیے، اب اس میں بھی تجاوز لی آتا ہے، میرے لیے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف فرما دیا جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں، یعنی دل کے خیالات کو زبان پر نہ لائیں، ایکسپریس نہ کریں، لکھے نہیں، یعنی کسی اور کو کمیونیکیٹ نہیں کریں۔ ٹھیک ہے، اس کی عربی بڑی خوبصورت ہے، بخاری کی روایت ہے، ان اللہ تجاوز لی ان امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تکلم۔ قرآن کتنے حرفوں پر اترا ہے؟ کتنی قراءت میں؟ 7 میں۔ اس میں بھی اصل مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو حیران کرنا نہیں، سہولت۔ ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے ابی، پہلے میری طرف پیغام بھیجا گیا کہ تم قرآن کو ایک حرف پر پڑھو، یعنی ایک ہی طریقے پر، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پیغام بھیجا کہ میری امت پر آسانی فرمائیے۔ دوسری مرتبہ میری طرف پیغام لوٹایا گیا کہ تم اسے 2 حرفوں پر پڑھو، تو میں نے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پیغام بھیجا کہ میری امت پر آسانی فرما دی تھی۔ تیسری دفعہ پیغام لوٹایا گیا کہ تم اسے 7 حرفوں پر پڑھو۔ نیز تم نے جتنی مرتبہ میری طرف پیغام بھیجا اتنی ہی مرتبہ کے بدلے مجھ سے مانگو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ اور تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے محفوظ کر لی جس دن مخلوق حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف آئیں گے۔ وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ وہ کیوں آئیں گے؟ حساب کتاب کے لیے، کہ حساب قائم کیا جائے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد یہ اختیار دیا گیا کہ آپ دعا مانگ لیجئے، آپ کی دعا قبول کی جائے گی۔ تو آپ نے 2 دنیا میں مانگ لی اور دونوں میں کیا تھا؟ اللہ میری امت کی بخشش کر دے، اور پھر تیسری آخرت کے لیے محفوظ کر لی کہ اس دن بھی تو ضرورت ہوگی کہ دعائیں قبول ہوں۔ یہ بتائیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بخشش کی دعا کر گئے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم پر کیا لازم آتا ہے؟ کثرت سے درود بھیجنا، اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں بھی کی اور وہ دعائیں کچھ قبول ہوئی اور کچھ قبول نہیں کی گئی۔ آپ اپنی ہر نماز میں امت کے لیے دعا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبیعت دیکھ کر کہا، اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے دعا کر دے۔ آپ نے فرمایا، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ عائشہ کے سب گناہ بخش دے، جو اس نے پہلے کیے، جو بعد میں کیے، جو چھپا کے کیے، جو ظاہراً کیے۔ تو خوشی سے حضرت عائشہ نے ہنسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہنستے ہنستے ان کا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا پڑا، یعنی ہنستے ہنستے جیسے لوٹ پوٹی اتنا خوش ہوئی کہ میرے لیے بخشش کی دعا ہو گئی، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی اور اتنی خوبصورت دعا تھی بخشش کی بھی۔
تو آپ نے پوچھا کیا تمہیں میری دعا نے خوش کر دیا؟ انہوں نے کہا بھلا مجھے کیا ہے کہ آپ کی دعا خوش نہ کرے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہ دعا کرتا ہوں. تو ہمیں بھی ہر نماز میں ایک دفعہ تو درود شریف پڑھ لیتے ہیں آخر میں، لیکن اس کے علاوہ بھی اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھنا چاہیے. اب ایک دفعہ پھر پڑھ لیں. دوسروں کے لیے دعا کرنا. آپ دوسروں کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں؟ یہ صرف اپنے لیے کر کے اٹھ جاتے ہیں اور سب کے لیے کرنا. دوسروں میں کون کون شامل ہے؟ چلے ذرا اپنا راز بتائیے مجھے کہ دوسرے کس کس کے لیے کرتے ہیں. آپ اپنی کلاس فیلوز کے لیے دعا کرتی ہیں؟ واقعی کیا کرتی ہیں؟ ان کی ثابت قدمی کے لیے جزاک اللہ خیرن، اور ان کی بخشش کے لیے بھی کریں. ٹھیک ہے. ہاں اور کوئی؟ کے لیے بھی کرتی ہوں کہ وہ بھی دین کے لیے چن لیے جائیں، اور جو ہے اپنے آپ کے لیے کرتی ہوں، اور ٹیچرز جو ہیں کہ ان کو بہت زیادہ صحت و تندرستی عطا فرمائے اور مجھے استقامت نصیب کرے. جو بھی لوگ دین کے راستے پہ چل رہے ہیں نا، ان سب کے لیے دعا کیا کیجیے. یا اللہ جو تیرے راستے پہ چل رہے ہیں انہیں ہدایت پر قائم رکھ، انہیں استقامت دے، ان کی بخشش کر دے، ان کے دلوں کو جوڑ دے. کیونکہ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم دین کی طرف بھی آ جاتے ہیں اور دین کی خدمت کا جذبہ بھی ہوتا ہے، لیکن آپس میں دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں تو برکت اٹھ جاتی، کوئی کام آگے ہی نہیں بڑھتا، نعمتیں چھن جاتی ہیں، پھر اپنی بھی استقامت ڈاواں ڈول ہو جاتی. ٹھیک ہے. وہ دعا مجھے بہت کس قدر خوبصورت دعا ہے. نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بھی. کتنے خیر خواہ ہیں وہ فرشتے، اور ان کا اپنا مقام دیکھیں کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا مقام ہے. وہ عرش اٹھائے ہوئے ہیں. ایسی ڈیوٹی کسی کو مل سکتی ہے؟ میں اور آپ تو وہ جاب نہیں کر سکتے. اتنے بڑے مقام پر اتنے بڑے فرشتے، اتنے مقرب فرشتے وہ دعائیں کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو ایمان کا رشتہ ہوتا ہے یہ سب رشتوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اور جس شخص کے اندر ایمان ہوگا وہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اہل ایمان کے لیے دعائیں نہ کرے. وہ اپنے لیے بھی کرتا ہے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اور جو اہل ایمان الذین سبقونا بالایمان، ہم سے پہلے سبقت لے گئے، ان کے لیے بھی کرتا ہے. کیونکہ دین خیر خواہی سکھاتا ہے، خود غرضی سے نکالتا ہے. اگر یہ خیر خواہی آپ کے اندر نہیں اور یہ محبت نہیں ایمان والوں کے لیے اور یہ دعائیں نہیں، تو پھر آپ دین کے کام کے قابل نہیں، اور نہ ہی آپ کے اندر کوئی روح ہے. پھر اگر آپ کو دین سے محبت ہے نا، تو جو شخص بھی دین سے محبت کرے گا، جو شخص بھی اس راستے پہ چلے گا، آپ کو اس سے محبت ہوگی اور ہونی چاہیے، اور آپ کے دل میں اس کی خیر خواہی ہونی چاہیے. جب ہم کسی کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تو ہمارے دل کا شح اور غل اور یہ ساری چیزیں بھی نکلنے لگتی ہیں. پھر آپ کے اندر سے حسد نکل جاتا ہے، آپ کے اندر سے بغض نکل جاتا ہے، آپ کے اندر سے برے جذبات نکل جاتے ہیں، اور آپ خود ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور آپ ان کی ترقی پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ لوگ دین میں آگے جا رہے ہیں. پھر ان کی غلطیوں کو ہم معاف کر لیتے ہیں، اور صرف خود معاف نہیں کرتے، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی غلطیاں معاف کر دے، جیسے فرشتے دعائیں کرتے ہیں فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک. اس چیز کی ہمیں کمی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے الحمدللہ الہدا کا میسج انٹرنیشنلی پہنچا ہے، اگر ہم اس ایک چیز پر عمل کر لیں، خیر خواہی اور دوسروں کے لیے دعا کرنے کا، تو کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ مزید کام. بالکل. اور اس کا فائدہ پھر کس کو ہوگا؟ پھر ہمیں ریٹرن ملے گا. جتنا ہمارا بزنس پھیلے گا، یہ بزنس ہے، اللہ نے اس کو تجارت کہا ہے، جتنا ہمارا بزنس بڑھے گا اتنا ہی پروفٹ زیادہ آئے گا. اس لیے آپ سب اپنے اوپر لازم کر لیں کہ اپنی ایمان کی ساتھیوں کے لیے اور دیگر بھی جو لوگ ہیں جو بھی تیرے راستے پہ چل رہے ہیں یا رب، ان سب کو تو بخش دے. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک. وہ کون بھی ہیں؟ وہ کہیں بھی ہیں. اور یہ محبت جو ہے ایمان کی وجہ سے، یہ آخرت میں بہت بڑے درجوں کی بلندی کا ذریعہ ہے. اپنے محسنین کے لیے دعا کرنا، چاہے وہ استاد کی شکل میں، چاہے وہ آپ کی والدین کی شکل میں، چاہے اچھے ساتھی. کبھی کبھار دنیاوی محسنین بھی بہت ہوتے ہیں جو آپ کو ایسی راہ دکھا دیتے ہیں جو آپ کو خود نہیں معلوم ہوتی، اچھے مشورے دے دیتے. تو سب کے لیے ایسی دعائیں کہ ان کے ہدایت کے لیے، ان کی اچھی ویل بینگ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ جس طرح سے ابھی بات ہو رہی ہے تو صحیح ہے کہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی تھی کہ اس میں فرمایا گیا، مفہوم ہے کہ جو قابل صلاحیت افراد ہوتے ہیں تو ان کی غلطیوں سے درگزر کر دینا چاہیے. جی ہاں،
یعنی عن ظہر الغیب، دوسرے کے لیے دعا کرنا. اگر آپ کی دعائیں صرف اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے خاندان کے صرف وہی آپ کے سر پہ سوار ہیں تو پھر آپ خود غرض انسان ہیں، سخت خود غرض اور بخیل. آپ میں کوئی وسعت نہیں. اور پھر دین کا کام اس وقت ہوتا ہے جب دوسروں کے لیے دل میں ہمدردی آ جائے، اور جب ہمدردی آتی ہے تو آپ اس کو نصیحت بھی کرتے ہیں، اس کو سکھاتے پڑھاتے بھی ہیں، اور اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو اپنے راستے پہ رکھ. آپ اس کا برا چاہ ہی نہیں سکتے. اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ اپنی امت کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے بھی جو آپ کے ساتھ ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں. ایک داعی کا یہی کردار ہوتا ہے. میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں، اگر مجھے جلدی ہوتی ہے، میں اٹھ کے نکلنے لگتی ہوں تو میں فوراً بیٹھ جاتی ہوں کہ میں جو اوروں کے لیے دعا مانگوں گی تو فرشتے میرے لیے دعا مانگیں گے، اور میں وہ ساری دعائیں اوروں کے لیے مانگتی ہوں جو مجھے ضرورت ہے. اچھا سودا ہے. یہ جو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے چند دن پہلے ایک کتاب میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی، تو اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ فرشتے تو ہمارے لیے یہ دعائیں کر رہے ہوں بخشش کی، اور ہم غافل ہوں. تو یعنی یہ بات انہوں نے سوچنے کا کہا تھا کہ اہل ایمان اس سے غافل ہوں اور فرشتے دعائیں کر رہے ہوں. اور دوسرا یہ تھا کہ میں اکثر یہ دعا ضرور کرتی ہوں کہ امت مسلمہ ہماری جو ہے، ہمیں اپنی کمزوریوں کو پہچان کے ان کی اصلاح کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مسلمان ہیں تو ہماری سب چیزیں بالکل ہی ٹھیک ہے. پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی امت کی بخشش کی جائے گی، آپ کو شفاعت کا حق دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، ان میں سے ایک مجھے شفاعت عطا کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے کہا گیا آپ مانگیں کیونکہ ہر نبی نے مانگا ہے، لیکن میں نے اپنا سوال قیامت کے دن تک مؤخر کر دیا ہے جو تمہارے لیے ہوگا، اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہر شخص کے لیے ہوگا. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اگر ہمیں جو چوائس دی جاتی تم اس وقت جو بھی مانگو گی قبول ہو جائے گا، اس وقت ہم کیا مانگیں گے؟ اپنے لیے مانگیں گے یا کسی اور کے لیے رکھ دیں گے؟ آپ نے اپنی امت کے لیے اس کو محفوظ کر دیا. اس سے بڑھ کے کوئی خیر خواہی نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی شفاعت کی خاطر تمام رات فکر مند رہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور ساری رات صبح تک ایک ہی آیت پڑھتے رہے، اور وہ کیا تھی یاد ہے؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کرے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو بڑا غالب حکمت والا ہے. تو ابو ذر کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری رات صبح تک مسلسل ایک ہی آیت پڑھتے رہے. تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سفارش کا حق مانگا تھا جو اس نے مجھے عطا کر دیا، اور انشاءاللہ یہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور پھر قیامت کے دن شفاعت کی اگر احادیث پڑھیں تو بہت سی ہیں کہ کس طرح آپ بار بار شفاعت کریں گے، پھر جائیں گے، پھر کوئی اس میں سے گناہگار کو نکالوا لائیں گے، پھر جائیں گے، جب تک آخری بندہ نہیں نکل آئے گا آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے. اچھا ہمارا کیا حال ہوتا ہے، جیسے کہیں کھانا لگا نا، اگر ہمیں اچھی جگہ مل گئی اور اچھا کھانا سامنے رکھا، ہم بھول جاتے کہ پیچھے کوئی اور بھی کھڑا ہے، ادھر ہی گر پڑتے ہیں. دوسروں کی فکر کرنا کہ باقی پیچھے والے کس حال میں، دوسروں کی کیئر کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ پلسرات کے پاس بھی کھڑے رہیں گے اور اپنے امت کے حالات کا جائزہ لیتے رہیں گے. پھر اسی طرح جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے ان کے بارے میں بھی، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ جس نے ایک دن بھی اس بات کی اخلاص کے ساتھ گواہی دی ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اسی پر فوت ہوا، اس کو بھی نکال لیجئے. تو بالآخر سب نکال لیے جائیں گے. اور آپ اتنے حریص تھے کہ آپ کو تسلی دلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دے گا، آپ پریشان نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تلاوت فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اور یہ آیت پڑھی کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ میری امت میری امت، اور آپ رونے لگے. یہ کمپیریزن دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا ٹھیک ہے اللہ تو جانتا ہے، تیرے بندے تو غفور رحیم. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا اگر تو عذاب دے
تیرے بندے ہیں. اللہ پہ معاملہ ڈال دیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فریادیں کرنے لگے, اللہ میری امت میری امت. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد کے پاس, حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے, ان سے پوچھو کہ انہیں کیا چیز رلا رہی ہے. جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے, رونے کی وجہ پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا, حالانکہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تو اللہ نے فرمایا اے جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے, کیونکہ آپ رو رہے تھے اپنی امت کے لیے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے کتنا روتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں, اور آپ کی محبت کا کیا درجہ ہے ان سے. جو ہمارے لیے اتنا کیئرنگ ہو, کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت کی جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دنیا کی کس طرح فکر کی کہ ایک ایک ادب تمیز سکھائی, اور آخرت کی کس طرح فکر کی کہ بخشش اور نجات ہو جائے. کیا سوچ رہے ہیں؟ اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا بڑا تھا نا. اور آپ کو دین کا کام اگر ایکسیلنٹ لیول پہ کرنا ہے تو یو شوڈ بی ناٹ سیلف سینٹرڈ پرسنالٹی, کبھی بھی نہیں کر سکتی. اپنی ذات سے نکلیں گے تو دوسروں کے لیے سوچیں گے نا. بالکل, کبھی سیلف پٹی کا شکار نہ ہو, میرے ساتھ یہ ہو گیا میرے ساتھ یہ ہو گیا. ہمیشہ سوچے کہ میں دوسرے کو کس طرح صحیح کر سکتی ہوں. اگر کوئی میرے ساتھ بد اخلاقی کر بھی رہا ہے, مثلا اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی اور کے پاس شکایت لے کے جاتے ہیں؟ کیوں نہیں لے جاتے؟ آپ خود ہی اصلاح کی فکر کرتے ہیں نا. اسی درجے کی محبت ہونی چاہیے اپنے ساتھیوں سے, اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے, جو بھی امت مسلمہ کے افراد ہیں, کہ صرف کمپلینٹ سے کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی, کبھی حالات درست نہیں ہو سکتے. جب آپ کے اندر سے ایک طرفہ خیرخواہی شروع ہو جائے گی, دوسرے کا دل صاف ہو جائے گا. آپ اپنا کیئرنگ ایٹیٹیوڈ اختیار کر لیں اور دوسرے کو اخلاق کا پیار دیں. جی آپ کیا کہہ رہی؟ جی یہی اسوہ حسنہ ہم نے اختیار کرنا ہے نا, اسی کو فالو کرنا ہے. میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ جو دعائیں ہوتی ہیں ہمارے عمل کا ہی ایکسٹینشن ہونی چاہیے, اور پھر جو دل میں ہوتا ہے وہی بول رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور دوسری بات میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنے خیر خواہ تھے اور اس قدر وہ ہمارے لیے سوچنے اور تڑپنے والے اور رونے والے تھے, پھر ہم ان کے امتی ہوتے ہوئے ہم کیوں اتنے خود غرض ہو گئے؟ کیونکہ اگر ہم اپنے الفاظ میں یہ بولتے بھی ہیں دعاؤں میں یا ویسے دعوے کرتے بھی ہیں, لیکن ہم تو ایک لائن میں چلتے ہوئے بھی اپنے سے پیچھے والے کو جگہ نہیں دینا چاہتے, یا چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے ہم اتنے خود غرض ہیں. آپ ٹریفک میں دیکھ لیں گاڑیاں کیوں اس طرح چل رہی ہیں, ٹریفک کا یہ کیوں حال ہے, ہم اتنے خود غرض کیسے ہو گئے؟ مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے شاید سارے دین کو ہم نے نا الفاظ پہ ڈال دیا اور عمل میں نہیں ڈالا اس کو. حالانکہ ساتھ ساتھ دونوں چیزیں ہونی چاہیے کہ ہمارے الفاظ میں بھی ہو ہمارے عمل میں بھی ہو. پھر ہم ایک دوسرے کو چونکہ کاپی کرتے ہیں نا, وہ ایک کر رہا ہوتا تو ہم حلال کر لیتے, ہم بھی کر لیں, ہم بھی کر لیں, اور ہم تھوڑے سے پہ پھر اسی لیے راضی ہو جاتے ہیں وہ تو اتنا خود غرض ہے, میرے سے زیادہ ہے تو میری یہ والی خود غرضی تو چلو ٹھیک ہے. بالکل, تو جسٹیفائی کر لیتے. چلیے آگے چلتے. پھر آپ کی امت پر قیامت کے دن جو احسانات ہوں گے اللہ تعالیٰ کے آپ کی امت پر, اس میں یہ کہ 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے, اور ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے, اور اس پر مزید 3 چلو میرے رب عز و جل کے چلوؤں میں سے یعنی جہنم سے نکال لیے جائیں گے. اب اس حدیث سے جو فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان میں نمبر 1, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی وسعت پتہ چلتی کہ اس نے اس گناہ کو ختم کر دیا جو ان 3 صورتوں میں ہو جن کا ذکر حدیث میں ملتا ہے. حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان پر بھی پکڑ سکتا تھا, لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے معافی کا اعلان کیا ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ نسیان, خطا اور استکراہ صرف حقوق اللہ پر معاف ہے. یعنی وہ حرام کام جو عبادات میں ہو یا غیر عبادات میں, جب انسان ان کو جہالت سے یا بھول کر یا مجبور ہو کر کر لے تو اس کے ذمہ گناہ نہیں, یعنی اس کا محاسبہ نہیں ہوگا, پکڑ نہیں ہوگی. کون سے گناہ؟ جن کا تعلق اللہ کے حق کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کا تعلق بندوں کے حق کے ساتھ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دیت یا بدلہ ہوگا.
ٹھیک ہے، یعنی جرمانہ معاف نہیں ہوگا، جرمانہ دینا پڑے گا. مثلاً اگر کوئی بچہ کھیل رہا تھا اور اس نے گیند ماری کسی کے دروازے پر اور اس کا شیشہ توڑ دیا، تو اب اس نے جان کے نہیں ماری تھی، کیا ہوا تھا؟ کھیلتے کھیلتے لگ گئی. تو اب کیا ہے، اس پر کیا حکم ہے؟ خطا ہو گئی نا، تو معاف کر دیا جائے. ٹھیک ہے، معاف کر دیا جائے، کیونکہ یہ جو بات جو کہی گئی خطا معاف ہے، تو اس نے خطا سے گیند ماری اور دروازہ توڑ دیا یا شیشہ توڑ دیا یا کھڑکی توڑ دی یا کسی کی آنکھ پھوڑ دی یا کسی کا دانت توڑ دیا یا ویسے ہی اس کو مار ہی ڈالا، کسی کو ایسی جگہ مارا، گھونسا مارا کہ وہ مر گیا. تو اب کیا ہوگا؟ اس کی کمپنسیشن دینی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ جو خطا، نسیان، استقراء ہے، یہ کس کے لیے معاف ہے؟ حقوق اللہ میں سے. لیکن جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو اس پر کمپنسیشن دینی ہوگی، اس کا بدلہ دینا ہوگا، چٹی بھرنی ہوگی. عام الفاظ میں جسے کہتے ہیں نا، مجھ پہ اچھی چٹی پڑ گئی، یعنی میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں یہ کروں گا لیکن مجھ سے ہو گیا، اب مجھے اس کا دیندار بننا پڑ رہا ہے. لیکن جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے تو اس میں معافی ہے. مثلاً ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، پوری توجہ سے نماز پڑھ، ایک دم باہر سے زور سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ اچانک بول اٹھتا، کون؟ ایسا پاسبل ہے؟ ہو سکتا نا. اب یہ جو کون کہہ دیا تو کیا اس کون پر پکڑ ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ بھول گیا یا اس سے خطا ہو گئی کہ وہ نماز کی حالت میں تھا. اچھا، اس کی دلیل بھی ملتی ہے، یہ میں اپنی مرضی سے اپنی رائے سے بات نہیں کر رہی، اس کی دلیل بھی ملتی ہے. اور وہ دلیل کیا ہے کہ معاویہ بن حکم السلمی جو تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو وہ بھی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو ہوا یہ کہ اس دوران نماز کی جماعت میں سے کسی کو چھینک آ گئی تو انہوں نے یرحمک اللہ کہہ دیا. تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا، یعنی کہ ایک طرح سے میری شامت آ گئی. تو میں نے کہا کاش میری ماں مجھے رو چکی ہوتی، یعنی میں مر چکا ہوتا اور وہ میرے رونا رو چکی ہوتی، یہ کیوں مجھے گھور رہے ہیں؟ یعنی میں بول پڑا پھر. تو اس پر لوگوں نے اپنی رانوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا، اس طرح، یعنی چپ کرو چپ کرو. بول تو سکتے نہیں تھے لیکن چپ کرا رہے تھے ان کو. یہ شروع کی بات ہوگی. کہتے مجھے سمجھ آ گئی کہ لوگ مجھے چپ کرانا چاہ رہے ہیں، تو میں چپ ہو گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر لی، وہ کہتے ہیں میرا باپ اور میری ماں الگ الگ، کٹھے نہیں میرے ماں باپ، میرا باپ اور میری ماں آپ پر قربان، میں نے آپ سے پہلے اور نہ آپ سے بعد آپ سے بہتر کوئی سکھانے والا دیکھا کہ جس سے سیکھا جائے. بس اللہ کی قسم، نہ آپ نے مجھے جھڑکا، نہ مجھے مارا، نہ گالی دی. پھر آپ نے فرمایا بے شک اس نماز میں لوگوں سے باتیں کرنا درست نہیں، بلکہ یہ نماز تو تسبیح، تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہے. بس سمپل سی بات بتا دی کہ ایسا نہیں، ایسا کرنا ہے، بات نہیں کرنی، بس اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے نماز میں. تو وہ سمجھ گئے. اچھا، ہم کیسے دائی ہیں؟ ہم بھی ایسے کرتے ہیں نا، کسی سے غلطی ہو جائے تو اسی وقت اتنا شدید ری ایکشن شو کرتے ہیں کہ دوسرا شخص پریشان ہو جاتا ہے. تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے ہمیں کہ اگر نماز میں کوئی بھول چک کر کوئی بول پڑے یا کوئی ایسے یرحمک اللہ یا الحمدللہ یا کچھ کہہ دے جو نماز کے اندر سے نہیں، تو اس سے نماز ہو جائے گی، وہ بھول چوک معاف ہے. اوکے، اس کے بعد روزہ. پہلا روزہ ہے اور آپ صبح اپنا کچن سمیٹے بغیر دوبارہ سو گئے. جب اٹھے ہیں تو آپ کو ناشتے کے ٹائم پر تھوڑی تھوڑی بھوک سی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ وہ ٹائم بایولوجیکل ٹائمنگز ہوتے ہیں نا کھانے کے بھی، وہ تو اس وقت بندے کو خواہ مخواہ بھوک لگ جاتی، چاہے کھایا ہوا بھی ہو. تو آپ کو کوئی چیز سامنے نظر آتی ہے کیونکہ ہر چیز بکھری پڑی ہے، تو آپ اس میں سے کچھ اٹھا کے کھا لیتے ہیں. اور بعد میں آپ کو خیال آتا ہے اوہ میں تو روزے سوں، اب کیا ہوگا؟ روزہ ختم؟ کیا بیٹھ کے آرام سے تسلی سے اور بھی کھا لیں؟ کیا ہوگا؟ یہ خطا ہے اور یہ معاف ہے. اور یہ خطا کس میں سے ہے؟ حقوق اللہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، حدیث ہے جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے، یعنی کنٹینیو کرے اپنے روزے کو. حج کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں ہے تاکہ لوگ آپ سے سوال کر سکیں، پوچھ سکیں، حج کے مسائل جان سکیں. تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے تو پتا نہیں تھا، میں نے ذبح کرنے سے پہلے ہی سر منڈا لیا. آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اب ذبح کر لو. دوسرا کہنے لگا میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی.
آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اب رمی کر لو. تیسرا آیا، اس نے بھی اسی قسم کی کوئی بات کی تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں. ہر ایک کے لیے کہا لا حرج لا حرج، کوئی حرج نہیں، آگے پیچھے ہو گیا تو ایز لانگ ایز سارے ریچولز پورے ہو رہے کوئی حرج نہیں. تو اس سے کیا بات سمجھ آتی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دیتے ہیں. یہ جو ہم ایک جملہ بولتے رہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے حق معاف کر دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے، یاد رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق کہ اس کو ایک مانا جائے. اگر اس میں کوئی کمی کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو وہ الگ طور پہ دلیل سے بتا دیا گیا کہ شرک نہیں معاف کرے گا. ٹھیک ہے، حقوق اللہ سارے معاف نہیں ہیں، اس میں شرک قطعاً معاف نہیں. ویسے بائی دا وے ہمارے ملک میں شرک کی بڑی بڑی قسمیں کیا ہیں؟ کیا کرتے ہیں لوگ جس کو شرک کہا جاتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے جب اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کسی اور کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ غیب جانتا ہے، یا اس کے ہاتھ میں کچھ ہے جسے لوگ کہتے ہیں داتا، یا اسی طرح کچھ بزرگ ہستیوں کو سمجھنا کہ ان کے ہاتھ میں بہت پاور ہے، یا ان سے ہمیں کچھ بھی مل سکتا ہے. شرائنز پہ جا کر ان سے کچھ حاصل کرنا، کسی بھی قسم کی چیز، کیونکہ وہ تو مر چکے ہیں، انہیں کیا پتا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے. قرآن مجید میں آتا ہے اموات غیر احیاء، وہ مر چکے ہیں، زندہ نہیں ہے، تمہیں وہاں سے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ صحابہ کرام نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اور ویسے بھی جب کبھی یہ دیکھنا ہو کہ کس انسان کا عمل درست ہے اور کس کا غلط، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ عمل کیا یا صحابہ نے ایسا کیا. اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس عمل کی کوئی حقیقت نہیں، چاہے ساری دنیا کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ ایک آدمی روزے سے ہے اور رمضان کا روزہ ہے، نفلی روزہ نہیں، اور کوئی شخص اس کو دھمکی دے رہا کہ اگر تم نہیں کھاؤ گے کھانا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا. تو استکراہ کی مثال ہے، بھول چوکی نہیں. تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کھا لینا چاہیے. اوکے، لیکن اگر وہ دیکھے کہ جو کہہ رہا ہے وہ ایک بچہ ہے تو اس کی دھمکی سے نہیں ڈرنا چاہیے. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ خطرہ کس درجے کا ہے، اور دھمکی دینے والا یا جو بات کہی جا رہی ہے اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یا صرف ایک افواہ ہے، یہ ایک جھوٹی بات ہے، یہ کہنے والا مذاق کر رہا ہے. آپ دیکھیے آج کل ہم کتنا بات بات پہ کہہ دیتے ہیں I'll kill you، کہتے ہیں نا. کیا یہ جملہ کہنا چاہیے؟ اس کی نیت بھی نہیں کرنی چاہیے اور مذاق میں بھی نہیں کہنا چاہیے کہ I'll kill you، کیونکہ جب انسان ایک بات بار بار کہتا ہے تو بعض اوقات وہ کر بھی گزرتا ہے. کہتا ہے اس لیے کہ اس کے کرنے کو جائز قرار دے رہا ہوتا ہے، تبھی کہہ رہا ہے نا. اگر اسے یہ پتا ہو کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے اور منع ہے تو وہ کہے بھی نہیں، مذاق میں بھی نہیں کہے، میٹافوریکلی بھی نہیں کہے، کسی بھی انداز میں نہیں کہے اس کو. ٹھیک ہے جی، ہاں ہاں. دیکھیے قرآن مجید میں کیا آتا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. دیکھا یہ جائے گا کہ کس بات کا حکم دے رہے ہیں، اور کیا وہ شرک میں ہے، یہ کفر میں ہے، یا منافقت میں ہے، جھوٹ بولنے کا کہہ رہے ہیں، یا چوری کرنے کا کہہ رہے ہیں، یا کس چیز پر وہ بات کر رہے ہیں. اور اس پر ریزسٹ کرنا چاہیے. اس حدیث کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جس وقت جو کسی وقت آپ کو تھوڑا سا بھی پریشرائز کرے آپ اس کے پریشر میں آ کے غلط کام شروع کر دیں، یہ اس کا معنی ہرگز نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے لونڈیوں کی مثال میں نے دی تھی کہ جب ان کی اپنی کوئی سے نہیں، وہ غلام ہے، they have no right, they have no freedom, they have no choice، اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ زنا کرے، تو ان پر پھر گناہ نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس عورت کو کوئی مرد برے کام کے لیے بلائے اور وہ خود سے چل پڑے. اپنے ارادے سے، اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے جانے والا مختلف ہے، اور کسی ایسی سچویشن میں گر جانے والا ہے جس کو لڑکی اغوا ہو جاتی ہے یا قید کر لی جاتی ہے، تو اس کا معاملہ پھر دوسرا ہوگا. اور ہاں، آج بھی اگر کسی لڑکی کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی بدفعلی کی جاتی ہے، جیسے ہمارے اخباروں میں بہت سے قصے آتے ہیں جیسے گینگ ریپ ہو رہا ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں، تو اس میں لڑکی پر کوئی گناہ نہیں اور نہ لڑکی کے لیے کوئی سزا ہے. سزا کس کے لیے ہے؟ مجرموں کے لیے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی کفر پر مجبور کر دیا جائے تو اس کی بھی معافی ہے اگر اس کے دل پہ ایمان ہے سچا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لا علمی کے باوجود بعض گناہوں کے ارتکاب پر کفارہ بھی ہے.
یعنی اگر نہیں بھی پتا پھر بھی آپ کو بھرنا پڑے گا. مثلا بھول کر کھڑے ہو کر پانی پینے کا کفارہ کیا ہے؟ جان بوجھ کر پینا تو ہے ہی گناہ، لیکن بھول کے اگر کوئی پی گیا تو پھر کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، لا یشربن احد منکم قائما فمن نسی فلیستقئ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی کھڑے ہو کر ہرگز پانی نہ پیے، بالکل نہ پیے، اور جو آدمی بھول کر پی لے اسے چاہیے کہ قے کر ڈالے، وامٹ کر دے اس کو. اور کہا یہ کہ لوگ کھڑے ہو کر بائیں ہاتھ سے راہ چلتے پانی پی رہے ہوتے ہیں، اس کی اجازت نہیں، چند سیکنڈ کے لیے بیٹھ جائے اور پی لے. اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے تو نہیں پتا کہ چوری کی سزا کیا ہے اس لیے میں نے چوری کر لی، تو قانون سے لا علمی کیا کرے گی؟ معاف کر دیا جائے گا. اس طرح تو ہر شخص کہے گا کہ مجھے نہیں پتا تھا، میں قانون نہیں جانتا تھا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر کسی کتاب سے نہ بھی پڑھی جائے تو وہ انسان کے عقل، ضمیر، اخلاق اس کو بتاتا ہے کہ کسی کا مال ہتھیانا حرام ہے، منع ہے. اسی طرح یہ یاد رکھیے حقوق العباد میں بھول چوک اور استقراہ معاف نہیں. ٹھیک ہے، بھول چوک اور استقراہ کہاں معاف ہے؟ حقوق اللہ میں. مثلا ایک آدمی نے کسی کی بکری گھسیٹ لی، پکڑ کے لے آیا اور کہا یہ میری بکری، اور اس کو ذبح کر کے کھا لیا، اور بعد میں پتا چلا کہ بکری تو کسی اور کی ہے. تو اب کیا کرنا ہوگا؟ اس شخص کو بکری کی قیمت دینی ہوگی. اسی طرح قتل خطا کا بھی کفارہ ہے. کیا کفارہ ہے؟ قرآن مجید میں پڑھا ہوگا آپ نے، من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ. ٹھیک ہے، اگر کوئی غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دے تو وہ ایک مومن غلام آزاد کرے اور اس کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں. اگر کوئی کسی کا مال لے لے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ مثلا آپ یہاں سے باہر جا رہی تھی تو وہاں راستے میں آپ کو کچھ پیسے گرے ہوئے ملے، آپ وہاں سے کنٹین میں اتر جاتی، سامنے سے کوئی شخص دیکھ رہا ہے آپ کو کہ آپ کچھ پیسے اٹھا کے نیچے گئی اور آپ نے پیسے جا کے خرچ کر لیے، کھا پی لیے، اب پیسے کوئی نہیں آپ کے پاس. اتنے میں جس کے پیسے کھوئے تھے وہ واپس پلٹ رہا ہے دیکھنے کے لیے کہ میں کس کس راستے سے گزرا ہوں، شاید یہاں میرے پیسے گرے پڑے ہوں، یہاں گرے پڑے ہوں. تو اس کو وہ شخص جو دیکھ رہا تھا کہ یہ پیسے اٹھا رہا ہے کسی کے، اس نے بتایا کہ ایسے ایسے شخص نے تمہارے پیسے اٹھائے اور وہ نیچے اترا ہے. اب جو مالک ہے وہ نیچے اتر کے جاتا ہے اور اس شخص کے پاس، اور گواہ بھی موجود ہے، اور اگلا شخص بھی اقرار کر لیتا ہو، کہتا ہاں مجھے رستے میں ملے تھے اس لیے میں نے ایسا کر لیا. اب کیا کرنا ہوگا؟ اس کو پیسے واپس کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے. اس طرح کا ایک واقعہ سیرت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ہی ایک درہم ملا تھا، اور پھر وہ مالک کا پتہ نہیں چل رہا تھا، انہوں نے اس کو استعمال کر لیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ فلاں شخص کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو واپس کر دیا جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں خطا اور نسیان کی قضا دے دینی ہوتی. مثلا آپ نماز پڑھنا بھول گئے تو کیا کریں گے؟ اس کی قضا دے دیں گے. حالانکہ نماز کس میں سے ہے؟ حقوق اللہ میں سے. تو حقوق اللہ میں سے بھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی قضا دی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز پڑھنی بھول جائے یا سوتا رہ جائے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب بھی اس کو یاد آ جائے اس نماز کو پڑھ لے. اسی طرح اگر آپ نماز میں بھول جاتے ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ یہ کہیں کہ نسیان معاف ہے اس لیے میں بس جو ہو گیا سو ہو گیا. ٹھیک ہے. یہاں کیا کرنا ہوگا؟ رکعتیں پوری کرنی ہوگی. 2 اور 3 میں شک ہو تو کیا کاؤنٹ کریں گے؟ 2 کاؤنٹ کریں گے اور 1 ایکسٹرا پڑھ لیں گے. ٹھیک. اور آخر میں سجدہ سہو پڑھ لیں گے. اسی طرح اگر وقت نکل جائے، نماز کا وقت نکل گیا، آپ اٹھے صبح فجر کے وقت اور دیکھا تو سورج نکلا ہوا ہے، اب کیا کریں گے؟ آپ نماز پڑھ لیں گے. اسی طرح آپ بالغ ہو چکی تھی اور آپ کو نہیں پتا تھا کہ روزے رکھنے ہیں، آپ کی امی نے اس لیے نہیں بتایا کہ ابھی چھوٹی ہے، بتایا ہی نہیں، اور آپ نے 2 سال کے روزے رکھے ہی نہیں. بڑے ہو کر جب آپ نے قرآن پڑھا اور حدیث پڑھی تو آپ کو پتا چلا کہ میں تو بالغ تھی اور بالغ شخص پر روزے فرض ہوتے ہیں. تو اب کیا کرنا ہوگا؟ قضا دینی ہوگی.
پھر اسی طرح کچھ گناہوں پر بھول کی گنجائش نہیں، کیئرلیسنس کی گنجائش نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا وہ جنت کے رستے سے بھٹک گیا۔ یعنی کوئی شخص درود شریف پڑھ رہا ہے یا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تو یہ درست نہیں، اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح انشاءاللہ کہنا، اس کا واقعہ بتائیں گے قرآن مجید میں کیا ہے سورۃ الکہف میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کچھ سوال کیے گئے تھے تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں کل ان کے جواب دے دوں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو کافی دن وحی نہیں آئی، جب وحی آئی تو اس وقت آپ کو بتایا گیا وَلَا تَقُولَنَّ کس کا صیغہ ہے، کون سا؟ تاکید کا، شاباش، تاکید کا صیغہ۔ وَلَا تَقُولَنَّ ہرگز مت کہنا، لِشَيْءٍ کسی بھی چیز کے لیے، إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کہ میں اسے کل کر دوں گا مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یعنی یہ جانتے ہوئے بھی کہ خطا و نسیان معاف ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو گرے ایریا ہے اور ہمیں خود بھی نہ پتا ہو کہ یہ کس میں آتی ہے، تو بھی ڈرتے رہنا چاہیے اللہ سے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نہ پکڑنا، تو ہمیں معاف کر دینا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوتی تھی، اللہم اغفر لی ما اخطأت وما تعمدت وما اسررت وما اعلنت وما جہلت وما تعمدت۔ اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو میں نے غلطی سے کیے، جان بوجھ کر کیے، چھپ کر کیے، اعلانیہ طور پر کیے، نادانی میں کیے یا جانتے بوجھتے ہوئے کیے۔ تو یہ دعا بھی مانگنی چاہیے، اگر عربی میں نہیں آتی تو آپ اردو میں بھی مانگ سکتے کہ یا اللہ جو بھی گناہ ایسے ہوئے ہیں کہ جو میں نے ظاہراً کیے ہیں یا چھپ کے کیے ہیں، جان کے کیے ہیں یا بھول کے کیے ہیں، یا پھر نادانی میں کیے ہیں اور اللہ کی نافرمانی تو ہے ہی، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو یہاں اس حدیث کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔